بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں احسان الحق 12ویں جماعت کی اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جواب شکوہ کی تشریحات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، جس میں ہم نے تقریباً بند نمبر 1 سے لے کر 9 تک کی تشریحات بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بند نمبر 10 کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ یہ بند آپ کی نصاب میں 10 نمبر پہ ہے، لیکن اصل جو جواب شکوہ ہے اس میں یہ بند 29 نمبر پہ موجود ہے، یعنی 29 نمبر کا بند ہے کہ اس سے پہلے اسلاف سے موازنہ ہوا تھا، اور شکوہ اور جواب شکوہ وغیرہ اسی کا جواب تھا، بالکل ظاہر سی۔ لیکن آج کا جو یہ بند ہے یہ تاریخ پر مبنی ہے، یعنی اس میں تاریخی حقائق، ایک تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ تاریخ اس قدر گمبھیر ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے نہیں دیکھیں گے، غور سے نہیں سنیں گے، تو آپ کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آئے گی۔ لہذا بند ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کہ یہاں جو تاریخی حقائق ہے وہ بیان ہو رہے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اور پھر ایک دوسرا تاریخی جو ہے حوالہ کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ دو قسم کی جو تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ پہلے مصرے میں ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ یہاں خلافت عباسیہ کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمانوں کی خلافت عباسی خاندان کے پاس تھی، اور دوسرا جو ہے کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس میں خلافت عباسیہ کی بات، خلافت عثمانیہ جو ترکی میں قائم ہوئی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو وہاں خلفائے راشدین کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کہ بادیگر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر آتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہ خلافت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر بادشاہت کا ایک نظام آتا ہے، لیکن وہ بادشاہت کا جو نظام تھا وہ بھی خود کو خلیفہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور وہاں خلافت کا جو نظام آ رہا ہے تو وہ خلافت بنو امیہ کے پاس ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اولاد کے پاس ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھا کرتے تھے، اور یہ انتہائی ہوشیار اور انتہائی قابل سیاستدان صحابی بھی تھے۔ تو ان کے بعد یزید جو ان کا بیٹا تھا وہ برسر اقتدار آتا ہے، اور پھر اہل بیت کے ساتھ وہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ شیعان علی اور شیعان معاویہ کے نام سے یہ آتے ہیں، دو گروہ آتے ہیں، جسے آج ہم شیعہ سنی کے نام سے جانتے ہیں، کہ ایک طبقہ شیعہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ سنی ہے۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ بنا۔ اہل بیت کے ساتھ یزید نے جو زیادتیاں کی، اور اہل بیت وہ مکہ اور حجاز وغیرہ یہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور کچھ تو آ کر ہندوستان میں آباد ہو گئے، اور کچھ عراق اور انہی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ تقریباً جب تک یہ اموی خاندان کی خلافت زندہ ہے اور عروج پر ہے، تو اہل بیت جو ہے یہ بالکل چھپے ہوئے ہیں یا روپوش ہے۔ اس کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت عباسیہ کا۔ بنو امیہ کی جو حکمرانی تھی وہ تقریباً 120 سال یا 80 تقریباً 120 سال تک ان کی حکمرانی رہی، پھر وہ زوال پذیر ہو گئے، اور خلافت بنو عباس
عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ خلافت اموی خاندان سے عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں منتقل ہو گئی اور وہاں عباسی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ عباسی دور میں ابتدا میں دارالخلافہ مدینہ میں رہا، پھر مدینہ سے یہ دارالخلافہ تبدیل ہو کے عراق چلا گیا، کافی عرصے تک عراق میں یہ دارالخلافہ رہا، پھر وہیں سے یہ کچھ زمانے تک ایران میں بھی رہا۔ یہاں پر خلافت عباسیہ یا عباسی خاندان کے خلفاء میں جو بادشاہ گزرتے آتے ہیں، ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہارون الرشید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہارون الرشید جو بادشاہ ہو کے گزرا ہے، یہ انتہائی عادل پرور بادشاہ تھا، انتہائی انصاف پرور تھا، اور ان کا دور عباسی دور کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے جو ہے مامون الرشید کا دور، وہ ان سے بھی زیادہ دور ہے، امن و امان کا اور خوشحالی کا دور ہے، سنہرا دور ہے، جس میں مسلمان جو ہے دنیا بھر میں وہ ترقی پاتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں ان کی ترقی اور ان کی چہل پہل وغیرہ وہ چمک اٹھتا ہے۔ پھر خلیفہ مامون الرشید کے انتقال کے بعد ان کا بھائی معتصم باللہ کے نام سے برسر اقتدار آتا ہے۔ یعنی یہاں یہ ایک عجیب قسم کی تاریخ بنی ہوئی ہے۔ ہم ترکوں کی تاریخ کی طرف بھی چلے جائیں گے اور یہاں ہم ایرانی تاریخ کی طرف بھی چلے جائیں گے، تو یہ دونوں تاریخ ہم بیان کریں گے۔ معتصم باللہ کے زمانے میں جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ترکوں کو فوج میں شامل کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہارون الرشید کے زمانے میں جب ہارون الرشید مسلمانوں کا خلیفہ تھا تو ہارون الرشید کے زمانے میں روس اور عرب کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تھے، یعنی روس کے جو وہ علاقے ہیں بخارا، سمرقند اور تاشقند وغیرہ، یہ ازبکستان، کرغزستان، جو یہ آج کل بھی یہ ممالک کے نام سے موجود ہے نا، تو انہی ممالک اور عربوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، اور پھر یہ تعلقات اس طور خراب ہو گئے کہ جب ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا امین الرشید خلیفہ بنا تو اس کے دور میں روس عربوں پر غالب آ گئے اور خلیفہ کو عربوں سے نجات مل گئی۔ جب امین الرشید کے بعد مامون الرشید برسر اقتدار آیا تو مامون الرشید کی والدہ جو تھی وہ ایران سے تھی، ایک کنیز تھی وہ، جسے ایک شخص نے، ایک تاجر نے خریدا تھا، اور پھر اس کنیز کو ہارون الرشید کو تحفے میں دی تھی، تو اس سے مامون الرشید پیدا ہوا تھا، اور چونکہ اس کنیز کا تعلق ایران سے تھا اس لیے مامون الرشید کے زمانے میں ایرانیوں کا اثر بڑھا۔ لیکن پھر جب اس کے بعد معتصم باللہ جو مامون کا ایک دوسرا بھائی تھا، معتصم باللہ برسر اقتدار آیا تو اس کے زمانے میں ایرانیوں کا زور کم پڑنے لگا، اور ایرانیوں کا زور کم کرنے کے لیے معتصم باللہ نے ترکوں کی حمایت حاصل کی تھی، یعنی ترکوں سے مدد لی تھی۔ تو ترک جو ہے وہ آ کر ایرانیوں کا زور کم ہو گیا، اور معتصم باللہ نے ترکوں کو کافی بھاری تعداد میں فوج میں شمولیت دی، اور پھر اعلیٰ عہدے بھی دیے، وہاں شہزادے بھی آنے لگے، اور ایسے شہزادے بھی آنے لگے جو غیر مسلم بھی تھے، لیکن وہ یہاں آ کر انہوں نے جب مسلمانوں کا رویہ دیکھا تو وہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی طرح یہ ایرانیوں سے تو ان کو نجات مل گئی، لیکن یہ تھا کہ ترکوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں یہ عباسی خلفاء بننے لگے، یعنی بادشاہ جو ہے خلیفہ وہ بھی ترکوں کے رحم و کرم پر ہے، اور عباسی حکمران ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں یعنی ترکوں کی کٹ پتلیاں بنے رہے۔
اسی طرح ترک وہ عباسی حکمرانوں کے مرکز پر قابض ہوتے گئے اور صوبے خود مختار ہونے لگے، لہٰذا عباسی خاندان کا زوال جو ہے وہ معتصم باللہ کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر معتصم دوم جو ہے، معتصم باللہ دوم، اس کے دور میں جب یہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو اس خلافت کا نظام ختم ہو گیا، خلافت عباسیہ کا دور وہ ختم ہو جاتا ہے، جو تقریباً 500 سے 600 سال پر محیط یہ زمانہ ہے، تو خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہی سے پھر ان جو سسٹم ہے یہ آگے ترکوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے بیٹا کہ عباسی خلافت تو ختم ہو گئی، لیکن اب ہم آتے ہیں ترکوں کی طرف کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ ایران میں سلطنت تو ختم ہو گئی، ایران میں یا ایرانیوں کی طاقت تو ختم کر دی گئی، لیکن وہ اسلام کی حفاظت کا جو ٹھیکہ تھا یا اسلام کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ ترکوں کو منتقل ہو گئی۔ تو یہاں اقبال جو کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ تم ایران کے ختم ہونے کے ساتھ نہیں ختم ہو سکتے۔ یعنی یہاں اب ایران جو ہے اس کو اقبال نے دوسرے مصرے میں کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے میں سے مراد اسلام ہے، اور نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے مراد ایران ہے، یعنی شراب کسی پیمانے میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام ایران میں موجود تھا، خلافت کا وہ سسٹم وہ ایرانیوں کے پاس موجود تھا، لہٰذا جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا ایران مٹ گیا، لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہا، اسلام ترکوں کو منتقل ہو گیا اور ترکوں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پھر اٹھائی، وہاں سے یہ نشوونما پانے لگا۔ اب اگلا جو مصرع ہے کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانوں سے۔ اب یہاں ہم ترکوں کے جب یہ ترکی جو لوگ ہیں ترکی کے، یہ کس طرح صنم خانوں سے نکلے اور کس طرح بت خانوں سے نکل کر بت پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور کس طرح انہوں نے اسلام کی پھر خدمت کی، اور ایک ایسی خدمت کی اسلام کی جو تقریباً 1300 سے لے کر 1924 تک یہ اسلام کی خدمت کرتے رہے، خلافت کی خدمت کرتے رہے۔ تاتاری جو ہے بیٹا یہ چنگیزی نسل کو کہتے ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے یہ پرغانہ سے لے کر ترکی تک اور چین اور یہ علاقے، انہی علاقوں پر چنگیز نے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ ان کو چنگیزی نسل یا تاتاری نسل، کہ چنگیز نے جو حکومت قائم کی تھی اس کو تاتاری حکومت کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکومت قائم ہو گئی، پھر چنگیز کے بعد اس کا بیٹا منگو خان برسر اقتدار آتا ہے، اور منگو خان کے بعد اس کا بھائی ہلاکو خان برسر اقتدار آتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے کہ تاتاری اور چنگیزی جو نسل ہے یہ کس طرح دنیا میں پھیلے، تو ان کا تعلق منگولیا سے ہے۔ منگولیا میں یہ پہلے قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، اور یہ قبیلے ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتے، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن جب چنگیز یہ اس کا اصل نام تیموجن تھا، اور تیموجن کے معنی ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ جب یہ برسر اقتدار آیا، اور لوہے کا کام کرنے والا یا تیموجن اسے اس لیے کہا جاتا کہ اس کے والد ایک لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تیموجن رکھ دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، اور اس زمانے میں اس نے تاجروں کے ہاتھوں مسلمانوں کی دنیا کی وہ قیمتی چیزیں دیکھیں، تو یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ ہم بیرونی دنیا سے تعلقات استوار کریں، لہٰذا اس نے مسلمانوں کی حکومت جو ترکی اور انہی علاقوں میں قائم تھی، علاؤالدین خوارزم شاہ کے نام سے ایک بادشاہ تھا ترکستان کا، تو علاؤالدین خوارزم شاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلقات تو قائم ہو گئے ہیں، لیکن ایک دفعہ علاؤالدین خوارزم شاہ نے چنگیز کے کچھ جو اس نے الچی بھیجے تھے، ان الچیوں کو قتل کر دیا، الچی کو قتل کر دیا، یعنی پیغام لے جانے والا،
اور یہ بین الاقوامی اصول کے خلاف ہے کہ کسی الچی کو قتل کر دینا یہ اعلان جنگ ہے. لہٰذا چنگیز نے بھی اپنے علاقے منگولیا کے ان قبائل کو متحد کر دیا، اس سے ایک فوج تیار کر دی اور خوارزم شاہ کے خلاف جنگ لڑی. خوارزم شاہ اس کی حکومت بہت وسیع تھی اور فوج بھی بہت زیادہ تھی. وہ اس پر نازا تھا کہ چنگیز میرا کیا کر سکتا ہے، لیکن اسے چنگیزوں اور منگولیا کے لوگوں یعنی تاتاریوں کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں تھا. لہٰذا وہ اپنے غرور پر نازا جو تھا تو اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑا. اور پھر اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ بھی ان سے لڑنے لگا، لیکن بہرحال شکست جو ہے وہ خوارزم شاہ حکومت کو ملی، جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست ملی. یہ وہ زمانہ ہے جب ایک طرف ترکستان پر یہ خوارزم شاہی سلطنت قائم ہے اور ان کو پھر تاتاریوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور پھر یہ تاتاری جو ہے یہ یہاں رکتے بھی نہیں، آگے بڑھتے ہیں اور خلافت عباسیہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں بھی حملے کرتے ہیں. یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ خلافت عباسیہ کا جو آخری بادشاہ تھا معتصم باللہ دوم، تو اس کے زمانے میں عراق میں شیعہ سنی فسادات بڑھ گئے تھے، اور عراق میں آل بویہ کے نام سے ایک خاندان جس نے حکومت قائم کی تھی، اس کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا وزیر ابن القمی، یعنی القمی کے نام سے وہ مشہور تھا. یہ مذہباً شیعہ تھا اور عباسیوں پر اپنا رعب دبدبہ جمانے کے لیے اس نے ہلاکو خان کو ایک خط بھیجا تھا کہ تم عراق پر حملہ کر دو. لہٰذا اقلمی کے دعوت پر ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کر دیا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی. وہاں تقریباً ایک اندازے کے مطابق کہ 10 لاکھ انسانوں کا خون بہایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ دریائے فرات جو ہے یہ پہلے انسانی خون سے سرخ ہوا اور پھر اس کے بعد ان مسلمانوں کے کتب خانوں کی یعنی کتابوں کی وجہ سے، سیاہی کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا تھا. تو دریائے فرات میں مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں، جو ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں لکھی گئی کتابیں تھیں، جو مختلف زبانوں سے ترجمہ کی گئی کتابیں تھیں یا ان کے تجربات کا نچوڑ تھا، وہ کتابیں دجلہ میں اور پھر فرات میں یہ بہا دی گئی اور اس کی سیاہی دریا کے پانی کو کالا کر گیا تھا اور مسلمانوں کو صدیوں تک بے چراغ کر دیا. یہ جملہ آپ نے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بھی سنا ہوگا. تو عراق پر حملہ ہوا، خلیفہ معتصم دوم وہ قتل ہوا، اس کے بیٹے بھی قتل ہوئے، اور ساتھ ہی یہ جو اقلمی تھا جس نے دعوت دی تھی ہلاکو خان کو کہ وہ آ کر یہاں حملہ کرے، اس کا بھی انجام انتہائی بھیانک نکلا، وہ بھی مارا گیا، اسے بھی معاف نہیں کر دیا گیا. لیکن چنگیزیوں کا جو یہ یا کیا ہے ہلاکو خان کا یہ حملے تھے، ہلاکو خان کے وغیرہ، اس نے مسلم دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اور ان لوگوں نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا. یعنی معتصم باللہ دوم جو کہ عباسی خلیفہ آخری خلیفہ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ حکومت عباسیوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی. ہلاکو خان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے اباقا خان اور دوسرا بیٹا تھا اس کا احمد تکودار. تو یہ احمد تکودار جو ہے یہ مسلمان بن چکا ہے پھر، یعنی ہلاکو خان کی اولاد جو ہے اس میں احمد تکودار کے نام سے ایک شخص ہے جو منگولیا سے تعلق اس کا ہے، یعنی چنگیزی نسل سے یا تاتاری نسل سے اس کا تعلق ہے، اور یہ مسلمان ہو چکا ہے. کہ ہلاکو خان کے انتقال کے بعد اباقا خان برسر اقتدار آیا اور کچھ عرصے تک یہ اباقا خان حکومت کرتا رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور احمد تکودار مسلمان بنا. تو احمد تکودار جو ہے یہ مسلمان بنا تھا. یہ چونکہ اس نے اپنی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، لہٰذا اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی جو ہے کیا ہے طاقت وہ اپنی طرف متوجہ کر دی.
اسی طرح پھر اسی خاندان میں احمد تکودار کے بعد الجیتو کے نام سے یعنی محمد خدا بندہ اس کا لقب پھر بننا تھا، یہ بھی مسلمان تھا، اور یہ خاندان اسی طرح پھر اسلام قبول کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بعد میں تاتاریوں میں امیر تیمور اور یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ پھر ہندوستان میں جب تاتاریوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ کیا نام ہے ظہیر الدین بابر کے نام سے وہاں مغل خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مغل اصل میں منگول تھے، لیکن مسلمان جو عربوں سے تعلق رکھتے ہیں، عربی مسلمان، وہ گاپ نہیں ادا کر سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے منگول کو مغل بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ منگول کی حکومت بنی قائم رہی جو چنگیزی نسل سے ہے اور تیموری نسل سے ہے۔ یہ چنگیز اور تیمور دو اہم نام اسی خاندان میں یاد کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو تاتاریوں کی تھی۔ تاتاری بار بار یہ چنگیزی نسل یہ عراق، ایران وغیرہ کے علاوہ ترکی پر بھی بار بار حملے کرتے رہے، اور ترکی میں جو سلجوق حکمران تھے تو ان کو انہوں نے کسی وقت تک باجگزار بنایا تھا، یعنی ان سے وصول کرتے تھے، ٹیکس خراج وغیرہ وہ وصول کرتے تھے۔ لیکن پھر آخر میں عباسی عثمانی سلطنت جب قائم ہوا تو عثمانیوں نے تاتاریوں کو وہاں شکست دی اور وہاں سے ان کو نکال دیا، اور خلافت کا جو سسٹم تھا وہ عثمانیوں کے پاس چلا گیا۔ لہٰذا اب آتے ہیں کہ ترکیوں کی طرف کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب ہم ترکی سلطنت کی طرف آتے ہیں تو یہاں ابھی عجیب ایک تاریخ ہے کہ ترکی جو قبائل ہے یہ ایسے قبائل تھے کہ یہ اپنے قبیلوں سے نکل کر آس پاس کے جو امیر قبیلے تھے انہی پر حملے کرتے تھے، دعوے بولتے تھے، اور بہت سارا دولت وہ جمع کر کے لے کے جاتے تھے۔ اسی طرح پھر ان میں ایک قبیلہ تھا ترگیش کے نام سے، تو یہ ترگیش کے نام سے اس نے اپنی ایک حکومت قائم کی تھی ترکی میں۔ تو اسی زمانے میں چونکہ عرب اور ترک تعلقات جو ہے یہ پہلی صدی ہجری سے ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، تجارتی تعلقات وغیرہ۔ اور پھر اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم جو کہ بت شکن کے لقب سے بھی تاریخ میں یاد ہے، قتیبہ بن مسلم فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس نے پھر یہاں حملے کر دیے، اور ترگیش کے علاقے میں اس نے پھر کافی فتوحات حاصل کی۔ ترگیش کا قبیلہ ویسے تو نصر بن سیار نامی ایک صحابی، ایک مسلمانوں کا ایک سپہ سالار ہے نصر بن سیار، ان کے ہاتھوں اس حکومت کو شکست ہوئی تھی اور یہاں پر ان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ پھر اس حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے قتیبہ بن مسلم نے فتوحات کی۔ قتیبہ بن مسلم نے اس حکومت میں بخارا، سمرقند، خوارزم جو خیوا کے نام سے مشہور تھا، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر جو چین کا آج کل علاقہ ہے، یہ علاقے قتیبہ بن مسلم نے پھر فتح کی۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب ترکی کے لوگ ابھی بھی بت پرستی کے قائل تھے، اور پھر قتیبہ بن مسلم نے ترکی کے کچھ بت خانے جو ایسے تھے ان کے بت توڑ دیے کہ ان قبائل کا یہ ماننا تھا کہ یہ بزرگ بت ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی کوئی بدتمیزی کرے وہ اسی وقت مر جاتا ہے، یہ ان کا پختہ عقیدہ تھا۔ لیکن جب قتیبہ بن مسلم نے ان بتوں کو توڑا اور قتیبہ بن مسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ان کا وہ عقیدہ ٹوٹا اور وہ اسی وقت دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ ترکیوں کے تقریباً 1,00,000 افراد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ 10,000 خاندان جس کی آبادی تقریباً 5-6 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، یہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ ماوراء النہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو یہ 717 سے لے کر 720 تک کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں بھی ماوراء النہر کے بادشاہوں کو دعوت اسلام بھیجا گیا، اسلام کی طرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ عبداللہ بن معمر الیشکری کو بھی مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اسی طرح خلیفہ ہشام کے دور میں ابو السیدہ کو مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا۔
یہ زمانہ ہے 724 سے 743 کا. اسی زمانے میں بھی اسلام کی طرف دعوت دی گئی ان کو، اور پھر ہارون الرشید کے زمانے تک جب یہ بات آ جاتی ہے تو یہ مسلمان ہو چکے ہیں پھر، اور انہیں باقاعدہ فوج میں بھرتی کیا گیا، حصے عہدے دیے گئے، اور معتصم باللہ نے تو باقاعدہ، جس کا زمانہ تقریباً 833 سے 842 پر محیط ہے، اسی زمانے میں تو ایرانیوں کا زور کم کرنے کے لیے ترکوں کی مدد لی گئی تھی، اور ترکوں کو کافی کثیر تعداد میں حکومت میں جگہ دی گئی تھی. اب سلجوق سلطنت جو ترکی میں اس کا قیام ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، تو وہ بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ سلجوق کے نام سے ایک بادشاہ وہ نکلا تھا عربوں سے، ترکی سے. ان میں ایک قبیلہ ہے اوغوز ترکستان یا ترکمانستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اوغوز کے نام سے. اسی اوغوز قبیلے کا سردار جو تھا وہ سلجوق تھا، اور یہ سلجوق پکا سنی مسلمان تھا. اس کے پوتے کا نام تغرل تھا، جبکہ اس کے بیٹے کا نام میکائیل تھا. یعنی تغرل جو ہے یہ میکائیل کا بیٹا ہے. تو سلجوق نے جو اوغوز ترکستان میں اپنی ایک حکومت قائم کی تھی، یہ پھر بعد میں بڑھتی گئی یہ حکومت، یہ ریاست، اور یہ پھر سلجوق سلطنت کا سبب بن جاتی ہے. تو یہاں پر میکائیل کے جو دو بیٹے تھے، یعنی ایک ان کا نام تغرل تھا اور ایک دوسرا تھا جس کا نام تاریخ میں صحیح واضح نہیں ہے. بہرحال یہ تغرل اپنے بھائی کے ساتھ محمود غزنوی کی فوج میں شمولیت اس نے اختیار کی، اور جب محمود غزنوی کی حکومت یعنی اس خاندان کی حکومت کمزور پڑ گئی تو تغرل نے نشاپور اور مرو پر قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں اس تغرل نے خوارزم شاہ جو کہ ایک علاقہ ہے، اور تبرستان، ہمدان، اور اسی طرح ایران کا ایک علاقہ ہے رے نام ہے اس کا، پھر اسی طرح اصفہان، خرمان اور بلخ پر بھی قبضہ کر لیا. یہ علاقے ہیں، کچھ ایران کے، کچھ عراق کے ہیں، کچھ روس کے ہیں. تو انہی علاقوں پر تغرل نے قبضہ کر لیا، اور وہاں پر اس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جسے سلجوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر تغرل کے بعد الف ارسلان جو کہ تغرل کا بیٹا ہے وہ برسر اقتدار آتا ہے، اور پھر شاہان سلجوق میں ایک اور نام جو سب سے اہم ہے وہ ہے ملک شاہ کا. تو ملک شاہ بھی برسر اقتدار آتا ہے اور اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح سلجوقیوں نے پہلے دارالخلافہ تو مرو میں قائم کیا تھا، اور پھر اس نے دارالخلافہ اصفہان منتقل کر دیا تھا. سلجوقیوں کو پذیرائی جب اس وقت ملی جب خلیفہ مقتدی نے ملک شاہ کی ایک بیٹی سے نکاح کیا، اور پھر خلیفہ کے نام کے ساتھ سلجوقی سلطان کا نام بھی جمعہ کے خطبہ میں شامل کر دیا گیا، اور یہ کافی اثر رسوخ انہیں حاصل ہو گئی. تو یہ رفتہ رفتہ اسی طرح جو نظام ہے سلجوقیوں کا وہ قائم ہو گیا، آباد ہو گیا. اور پھر سلجوقیوں کے آخری زمانے میں تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے، چنگیزی نسل کے حملے، اکتائی خان اور انہی لوگوں نے ترکی پر مسلسل حملے کرتے رہے. علاؤالدین کے قباد کے زمانے میں جو کہ سلجوقی حکمران تھا، تو اسی زمانے میں تاتاریوں کے حملے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور علاؤالدین کے قباد کا ایک وزیر ارطغرل کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے، جس پر آج کل ایک ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے، تو اسی ارطغرل اور علاؤالدین کے قباد نے تاتاریوں کو پسپا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی کوشش کی، لیکن سلطنت کے اندر بھی بد انتظامی پیدا ہو گئی تھی، اور کے قباد کو سلطان علاؤالدین کے قباد کو پھر زہر دے دیا گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بیٹے جب برسر اقتدار آئے تو ان میں وہ صلاحیت تھی ہی نہیں جو حکومت کو آگے چلا سکے، لہٰذا ارطغرل نے تو کافی کوششیں کی، لیکن تاتاریوں نے سلطان کے بیٹوں کو باجگزار بنایا تھا، یعنی ان کو ٹیکس دینے پر آمادہ کر دیا تھا.
لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ ارطغرل کے بیٹے عثمان وہ جوان ہو جاتے ہیں اور وہ لڑائیوں میں حصہ لینے لگتے ہیں تو ان کی جدوجہد اور کوششیں جو ہیں وہ تاتاریوں کے خلاف بدستور جاری ہیں. لہٰذا سلطان عثمان اول جو ہے یہ ابتدا میں اپنے والد کی طرح سلجوقی حکمرانوں کے ساتھ انتہائی وفادار ہے، لیکن جب تاتاریوں نے آخری سلجوقی حکمران کو قتل کر دیا اور حکومت کو تقریباً ترکوں کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو باجگزار بنایا تھا، تو سلطان عثمان اول نے ترکی قبائل کو متحد کر دیا اور ان کو تاتاریوں کے خلاف استعمال کر دیا اور تاتاریوں کو شکست ہوئی، کیونکہ وہاں تاتاری جو ہے ان کو بھی یعنی چنگیزی نسل منگولوں کو ان کے اندر بھی انتشار پیدا ہو گیا تھا، خانہ جنگی پیدا ہو گئی تھی، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان عثمان اول نے قبائل کو متحد کر دیا اور خلافت عثمانیہ کے نام سے انہوں نے 1299 میں یا 1300 میں انہوں نے بھی یہاں ایک حکومت کی بنیاد رکھی. یعنی 1299 میں وہ برسر اقتدار آتا ہے اور 1313 میں تقریباً پھر عظیم سلطنت قائم ہو جاتی ہے جس کی بنیاد، اور فتوحات بدستور آگے بڑھتے ہیں. پھر روم تک ان کی فتوحات قائم رہتے ہیں، یونان اور یہ علاقے بھی ان کے قبضے میں آ گئے اور ان کی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی. پھر پوری اسلامی دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو پہلے بت خانوں میں تھے، لیکن جب ایران میں عباسیوں کا خاتمہ ہو گیا، ایران مٹ گیا، تو خلافت کا یہ نظام ترکوں کو منتقل ہو گیا. تو یہاں اقبال جو یہ کہتے ہیں کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، کہ تاتاریوں نے تو حملے کر دیے، ایران میں عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، لیکن پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور پاسبہ محافظ کو کہتے ہیں، کعبے سے مراد یہاں دین اسلام ہے. صنم خانے جو ترکی کے بت پرست علاقے تھے، بت پرست قبیلے تھے، تو کہتے ہیں کہ اسلام کو پھر ان بت پرستوں کے قبائل سے وہاں اسلام کو محافظ مل گئے، وہاں سے محافظ ان کو مل گئے. تو اقبال دراصل دور کے نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہیں تاریخی شواہد سامنے رکھتے ہوئے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ تم ایران کے ختم ہونے سے، جس طرح ایران ختم ہو گیا، تاریخ بھی اس بات کا شاہد ہے کہ ایران تو ختم ہو گیا لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہا. کیونکہ شراب میں جو نشہ ہے تو نشے کا تعلق مٹکے سے نہیں ہے، یہ شراب سے ہے. اسلام ہے تو اسلام میں قائم رہنے کی وہ صلاحیت ہے، اسلام نہیں تو پھر علاقے بھی نہیں ہوتے. ایران ختم ہو گیا لیکن اسلام پھر بھی زندہ رہا اور اسلام کی وہ سرپرستی پھر ترکوں کو حاصل ہو گئی. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کیونکہ نشے کو تعلق پیمانے سے نہیں ہوتا، شراب سے ہوتا ہے اس کا تعلق. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، اور یہ تاتاریوں کے یورش سے، حملوں سے ظاہر ہے کہ تاتاریوں نے اسلامی دنیا کو برباد کر دیا، بہت سارا خون بہایا، مسلمانوں کو کافی عرصے تک علمی ترقی سے روکا اور ان کی علمی ترقی کو دریابود کر دیا. لیکن وہ اسلام کو نئے محافظ مل گئے، اور کہاں سے مل گئے؟ ترکی کے صنم خانوں سے مل گئے. یعنی ترکی کے لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے اور جب وہ دنیا پر چھا جانے لگے، اسلام کو انہوں نے سینوں سے لگایا تو وہ اسلام کے محافظ بن گئے. اور پھر ترکوں نے تاتاریوں کو شکست دے کر وہاں سے نکال دیا اور اسلام کی حفاظت کی. کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. اسی طرح کشتی حق سے مراد اسلام ہے کہ اسلام کو سہارا دینے کے لیے تو موجود ہے. اپنے دور کے مسلمانوں کو خطاب ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام اگر کمزور پڑ جاتا ہے تو تم اس کا سہارا بنتے ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. کہ عصر نو رات ہے، تمہارا جو نیا زمانہ ہے یہ تاریک ہے، تمہارا نیا زمانہ اندھیرا ہے، اور تو اس اندھیرے میں ایک دھندلا سا ستارہ بنے ہوئے ہو، تمہاری روشنی کم پڑ گئی ہے. لہٰذا اب تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر، اپنے اندر کی جو روشنی ہے اسے چمکا دیں، اسے منور کر دیں تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو. یعنی کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کہ اسلام کو سہارا جو ہے وہ ایک تو ہی ہے اپنے زمانے میں. اور تو اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، تو اگر اپنے اندر عمل پیدا کرے، تجھ میں اگر عمل آ جائے
تو عین ممکن ہے کہ اسلام کو فروغ ملے. لہٰذا دور کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تم میدان میں اترو، جد و جہد کرو، کوشش کرو اور آگے بڑھو اور اسلام کو غالب حیثیت دلا دو. لیکن بدقسمتی سے تمہارا جو زمانہ ہے اسے تم نے خود اپنے عمل سے تاریک بنا دیا ہوا ہے، اور تم اس تاریکی میں ایک دھندلا سا ستارہ بنے ہوئے ہو. لہٰذا اپنی اس دھندلی روشنی کو منور کر دے، چمکا دے، تاکہ اسلام چمک اٹھے، اسلام کو سہارا ملے. جس طرح عباسیوں کے دور میں اسلام وہ کیا ہو گیا، مغلوب ہو گیا، لیکن ادھر ترکوں نے آ کر اپنی روشنی جب انہوں نے چمکا دی اور اسلام کو غالب حیثیت دلا دی، اسلام کو غلبہ دلا دیا، اور پھر ایک طویل زمانے تک وہ تقریباً ساری اسلامی دنیا پر، بلکہ غیر مسلموں کی دنیا بھی ان سے جو ہے وہ ڈر رہی ہے. لہٰذا اقبال یہی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر، تم جد و جہد کر، کوشش کر، اپنی اس دھیمی روشنی کو چمکا دے، منور کر دے، تاکہ تم اسلام کی خدمت کر سکو. تو عزیز طلبہ، یہ بند نمبر 10 کی تشریح تھی. لیکچر کافی طویل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میں لیکچر کو یہیں پر روک دیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر مزید اشعار کی تشریح ہو جائے گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.